مالک ہمارے قدموں کو استحکام دے دے. تیسرا مطالبہ مالک ہمیں کافروں پر غالب کر دے. تو کافروں پر غالب آنے کے لیے میدان میں رکنا ضروری ہے. بھاگنے سے کافروں پہ غلبہ نہیں ہوگا. ربنا افریغ علینا صبرا، مالک ہم پر صبر اتار دے. وثبت اقدامنا، مالک ہمیں ثابت قدم کر دے میدان میں. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں پہ غلبہ دے دے. جہاں صبر ہوگا وہاں ثبات قدم ہوگا، جہاں ثبات قدم ہوگا وہاں کافر پہ غلبہ ہوگا. بھائی ساری جنگوں میں دیکھا نہ صبر کہیں اور نظر آیا، نہ ثبات قدم کہیں اور آیا نظر، سوائے اسے ایک کے جس کے لیے نبی نے آواز دی تھی برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ. اب تمہیں حق ہے کہ مجھ سے سوال کرو یہ کیسے کہہ دیا کہ ثبات قدم ایک کے پاس ہے. تو چلو پھر قرآن کی طرف توجہ رہے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ساری انسانیت سے اللہ نے کہا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو ثبات عطا کرے گا. اس آیے مبارکہ کو ایک مرتبہ اور سننا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا. بھائی توجہ رہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور ثبات قدم عطا کرے گا. تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی مدد کرو. جب اللہ کی مدد ہوگی تو ثبات قدم ہوگا. بھائی ثبات قدم سمجھ میں آ گیا؟ رکو گے میدان میں جب تو ثبات قدم ہوگا. شرط ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے. اور اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہیں میدان میں ثابت قدم رکھے گا. طے ہو گئی بات. ان تنصر اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو تم کو مدد اللہ کی کب ملے گی؟ جب تم اللہ کی مدد کرو گے. اور ثبوت کیا ہوگا؟ ثبوت یہ ہوگا کہ تم میدان سے ہٹو گے نہیں، میدان میں جم کے رہو گے. اب اگر نظر آ جائے کوئی تاریخ میں جو میدان میں جم کے رہا ہو تو وہی اللہ کی مدد ہے اور وہی اللہ کی مدد کرنے والا ہے. پوری تاریخ اسلام میں کوئی نہ ملا. ایک جنگ میں فوج کے سرداروں نے کہا کہ یا علی گھمسان کی جنگ ہونے والی ہے، گھمسان کا رن پڑنے والا ہے. ظاہر ہے کہ سرداروں کے قدم اکھڑ جائیں گے. تو یا علی ایک جگہ معین کر دیجئے کہ آپ وہاں ہو، ہم اگر آپ سے مشورہ کریں. تو مسکرا کے کہا کہ تم جگہ خود معین کرو، میرے لیے جگہ معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں ملوں گا، کہیں اور نہیں ملوں گا. بہادری کی پوری تاریخ انسانیت میں آدم سے قیامت تک علی کے علاوہ کسی کا جملہ نہیں ملا کہ جہاں مجھے چھوڑ کے جاؤ گے وہی میں ملوں گا. تو علی علامت ہے ثبات قدم کی. اور آیت نے کہا کہ جو اللہ کی مدد کرے اسے اللہ ثبات قدم دیتا ہے. تو علی کو ثبات قدم اس لیے ملا کہ وہ اللہ کی مدد کر رہا تھا. تو جو اللہ کی مدد کرے اگر ہم اس سے مدد مانگ لیں تو بدعت کیسے؟ واپس چلو پھر تاریخ قرآن کی طرف. میں نے کہا حضرت طالوت کی فوج کا وہ نعرہ تھا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. طالوت کو جانتے ہو؟ سورہ بقرہ میں سنا، میں طالوت کے واقعے پہ آ گیا ہوں. اور یہ طالوت کون ہے ذرا سے تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں. سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن کا، آیت کا نشان 246 اور آگے تک آیتیں گئی ہیں 256 تک، 10 آیتیں ہیں تقریباً. علم ترى، بھائی سننا، علم ترى الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. حبیب یاد کرو اس واقعے کو جو یہودیوں میں ہوا، بنی اسرائیل میں ہوا، لیکن موسیٰ کے بعد ہوا. 3000 سال، آج سے 3000 سال پرانا واقعہ قرآن مجید کو کر رہا ہے. یہ میں نے کیسے کہہ دیا 3000 سال؟ بھائی ہم سے نبی تک 1500 سال، نبی سے عیسیٰ علیہ السلام تک 500 سال، 2000 سال ہو گئے، 2000 سال ہو گئے. اور عیسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ تک 1450 سال، 3500 سال ہو گئے. تو موسیٰ کے بعد کا واقعہ ہے تقریباً 3000 سال پہلے. تو 3000 سال پرانا واقعہ قرآن نے بیان کیا. حبیب تو نے دیکھا نہیں؟ ترجمہ میں نے غلط کیا، جان بوجھ کے غلط کیا. علم ترى، حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک سردار معین کر دو. ہمارے لیے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ معین کر دو، ہمارے لیے ایک حکمران معین کر دو. 3000 سال پہلے یہودی اتنا عقل مند تھا کہ اس نے اپنا حکمران خود منتخب نہیں کیا، نبی سے جا کے کہنے لگا علم ترى الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قال نبی لهم. بھائی توجہ، اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا. قوم آئی نبی سے کہنے لگی یہودی قوم نبی سے کہنے لگی ہمارے لیے ایک بادشاہ معین کر دیں. ٹھیک ہے نا؟ نقاتل فی سبیل اللہ. اس بادشاہ کی اطاعت میں، اس کی سرپرستی میں ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں گے، ہم اللہ کی راہ میں
جہاد کریں گے. نبی نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ بادشاہ معین کر دے اور تم جہاد سے بھاگ جاؤ؟ کہا نہیں، ہم ایسا کیوں کریں گے. آگے قرآن نے کہا کہ یہی مطالبہ کرنے والے جب میدان جنگ میں گئے تو بھاگ گئے. کیا مطالبہ ہے بنی اسرائیل کا؟ ہمارے لیے اے نبی اللہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دے. یہی تو مطالبہ ہے نا. قال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. نبی کہنے لگا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا دیا. مطالبہ تھا نبی سے کہ تو بنا دے. مطالبہ تھا کہ اے نبی اللہ بادشاہ تو بنا دے. لیکن نبی اپنی حد کو پہچانتا ہے. نبی نے خود بادشاہ نہیں بنایا. نبی کہنے لگا اللہ نے طالوت کو تمہارے اوپر حکمران بنا دیا. تو نہیں، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارا حکمران بنا دیا. نبی نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. تو جو کام نبی نہ کر سکے اس کام کی اجازت آپ کو کس نے دے دی؟ تاریخ قرآن کا یہ واقعہ تو سن جاؤ. قال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا دیا. توجہ رہے، طالوت کو اللہ نے، میں نے نہیں. نبی کہہ رہا میں نے نہیں، اللہ نے بنایا. اب سنو گے یہودیوں نے جواب کیا دیا؟ انا لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤتا ساعۃ من المال. بھائی یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو جائے گا؟ ہم تو خود بادشاہت کے لائق ہیں، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو یہودیت کی نگاہ میں غریب بادشاہی کے لائق نہیں ہے، غنی بادشاہی کے لائق ہے. انا لہ الملک علینا، یہ کیسے ہمارا حکمران بن جائے گا؟ بھائی آپ نے ہاتھ جوڑ کے نبی سے کہا تھا کہ ایک بادشاہ بنا دیجیے. نبی کہتا ہے کہ اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا. آپ کہنے لگے یہ تو غریب نہیں ہے، غریب آدمی ہے، پیسے نہیں ہے اس کے پاس، یہ کہاں سے ہم پہ حکومت کرے گا؟ ہم تو خود اس قابل ہیں کہ اس کے اوپر حکومت کریں. لم یؤتا ساعۃ من المال، اس کے پاس مال نہیں ہے. تو یہودیت کی نگاہ میں حکمرانی کے لیے مال ضروری ہے. یہودیت کی نگاہ میں حکمرانی کے لیے مال ضروری ہے. اور اب نبی نے جواب دیا بھائی اس لیے اللہ نے اسے بادشاہ بنایا کہ ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اللہ نے اسے منتخب کیا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اسے علم بھی دیا ہے، طاقت بھی دی ہے. تو جہاں تین چیزیں پیدا ہو جائیں، اللہ کا انتخاب، اللہ کا دیا ہوا علم، اللہ کی دی ہوئی طاقت، وہی سردار لشکر ہوگا. تو جب سردار لشکر کے لیے عالم اور بہادر ہونا ضروری ہے تو کیا امت کے سردار کے لیے ضروری نہیں ہوگا؟ ان اللہ اصطفیٰ علیکم. دیکھو لشکر کی سرداری کے لیے قرآن نے تین شرطیں بتلائی ہیں. تین، ان اللہ اصطفیٰ علیکم، یہ اللہ کا منتخب کرتا ہے، بندوں نے اسے منتخب نہیں کیا. یہ ایک صفت ہے. زادہ بسطۃ فی العلم، اللہ نے اسے علم دیا ہے. والجسم، اللہ نے اسے طاقت دی ہے. تو اب جس میں بھی تینوں صفتیں پائی جائیں، اللہ کا انتخاب ہو، علم کمال پہ ہو، طاقت کمال پہ ہو، وہی سردار لشکر ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا. یہ اصول جو قرآن میں لکھا ہوا ہے قیامت تک ٹوٹے گا نہیں. اللہ منتخب کرے، اللہ علم دے، اللہ طاقت دے. اب جب ہم نے مصطفیٰ بندے کو دیکھا تو غدیر میں میرے نبی نے آواز دی اللہ مولانا وانا مولا المومنین ومن کنت مولا فہذا علی المولا. بھائی شرطیں تین ہیں، میں نے تو صرف ایک شرط بیان کی ہے. سردار لشکر کے لیے تین شرطیں ضروری ہیں. اللہ کا منتخب شدہ ہو. میرا نبی غدیر خون کے میدان میں کہہ رہا ہے اللہ مولانا، ہم سب کا مولا اللہ ہے. وانا مولا المومنین، مسلمانوں کا مومنوں کا مولا میں ہوں. ومن کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جن مومنوں کا مولا میں ہوں، جن مومنوں کا مولا میں ہوں اس کا مولا یہ علی ہے. تو غدیر خون کے خطبے میں میرے نبی نے کہا میں مومنین کا مولا، علی بھی مومنین کا مولا. تو اب غیر مومن کو مولا ماننے سے تکلیف کیوں ہو؟ بھائی وہ تین شرطیں کیا تھیں جو سردار لشکر کے لیے ضروری ہیں؟ پہلی شرط اللہ منتخب کرے، غدیر میں منتخب ہو گیا. دوسری شرط زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، علم میں بھی زیادہ ہو، جسم میں بھی زیادہ ہو. بھائی علم میں ہے کون زیادہ امت میں؟ جب نبی پاک گئے کہ میں ہوں علم کا شہر اور یہ اس کا دروازہ ہے. اللہ کا انتخاب سمجھ میں آ گیا، علم کا سمجھ میں آ گیا. اب فقط طاقت ہی سمجھنا چاہتے ہو نا تو رسول تو نہیں بولا، لیکن احد کے میدان میں فرشتہ چیختا ہوا آیا لا فتح الا علی لا صاحب الا ذوالفقار. دیکھو بہت پرانا واقعہ پرانا ہے، لیکن چونکہ قرآن ہر روز تازہ ہے اس لیے واقعہ بھی تازہ ہے. بھائی اب میں اپنے سننے والوں کو ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. آیت کی طرف پھر واپس چلو. ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اللہ نے سردار لشکر کو منتخب کیا ہے. زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، علم جانتے ہو، جسم طاقت، اللہ نے اسے علم دیا ہے اور اللہ نے اسے طاقت دی ہے. علم کا تذکرہ پہلے ہے، طاقت کا تذکرہ بعد میں ہے. طاقت بہت اچھی چیز ہے، شجاعت اور بہادری بہت اچھی چیز ہے، لیکن علم کے بعد
علم سے پہلے طاقت نہیں، علم کے بعد طاقت. اس لیے کہ اگر علم ہوگا تو طاقت کے صحیح اور غلط استعمال کو سامنے رکھے گا. ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. علم پہلے، طاقت بعد میں. طاقت کی بڑی اہمیت ہے، لیکن طاقت کی اہمیت علم کے بعد ہے. علی کی پیدائش کے فوراً بعد دو واقعے ہیں. علی کی پیدائش کے فوراً بعد علی کی زندگی کے دو واقعے ہیں. خانے کعبہ سے نکلے، محمد کی آغوش میں آئے، قرآن کی تلاوت کی، اور جب ماں اپنے گھر میں لے گئی اور جھولے میں لٹا دیا علی کو تو اجدر چیر دیا. قرآن کی تلاوت علم ہے، اجدر کا چیرنا طاقت ہے. اچھا تو طالوت معین ہو گئے. اب ذرا سا آگے چلو. قرآن مجید کا بیان کیا ہوا یہ واقعہ ذرا سا آگے بڑھ جائے. طالوت بادشاہ معین ہو گئے. اللہ نے طالوت کو بادشاہ معین کر دیا. طالوت اپنی فوج کو لے کے چلے. جب طالوت اپنی فوج کو لے کے جا رہے تھے، اچھا یہ طالوت کون ہے؟ اللہ کے منتخب شدہ ہے. اللہ کا علم دیا ہوا ان کے پاس ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت ان کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگے اپنی فوج سے لے کے نکلے اپنے شہر سے فوج کو، کہنے لگے اپنی فوج سے ان اللہ مبتلیکم بنہر. دیکھو ہم دشمن تک جا رہے ہیں، راستے میں اللہ تمہارا ایک امتحان لے گا، اور وہ امتحان یہ ہے کہ جب دشمن تک ہم پہنچیں گے تو درمیان میں ایک نہر ملے گی. بھائی بہت توجہ ہے. دیکھو بڑا نامانوس واقعہ تمہیں سنا رہا ہوں، لیکن یہ تمہارے کام کا واقعہ ہے، اسے مجھ سے لیتے جاؤ. ان اللہ مبتلیکم بنہر.